بھٹو نعرہ بھٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سید ظاہر علی شاہ صاحب افغانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں، عہدیداروں، السلام علیکم. میں اپنے ان دوستوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس اہم موقع پر جب ہم بھٹو شہید کی یاد میں اکٹھے ہیں، اس تقریب میں اکٹھے ہیں، اس تقریب کا اہتمام کرنے پر آپ کا شکریہ ہے، اور مجھے یہاں پہ بلا کے میری عزت افزائی کرنے پہ آپ کا شکریہ. میرے ساتھیوں، قومیں بہت سارے دن کچھ چیزوں کے حوالے سے مناتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے کچھ دن اسی حوالے سے کہ ان کے ساتھ کچھ یادیں وابستہ ہیں. آج کے دن 45 سال پہلے ہمارے قائد کو بے دردی کے ساتھ انصاف کا گلا گھونٹتے ہوئے ایک عدالتی قتل کے ذریعے شہید کیا گیا. 45 سال تک ہم اس بات کی سزا دیتے رہے. ذوالفقار علی بھٹو تو پہلے دن سے عوام کی نظروں میں معصوم تھے. وہ تو پہلے دن سے عوام کے محبوب تھے. نہ وہ عوام کے دلوں سے اترے، نہ عالم نے، دنیا نے ان کے اس مقدمے کو درست مقدمہ جانا، بلکہ یہ بات ایک کھلی تاریخ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو ایک نہ صرف لوکل سازش بلکہ ایک عالمی سازش کے نتیجے میں قتل کیا گیا. اس لیے کہ اس خطے میں اس کے بعد آنے والے حالات نے یہ ثابت کیا کہ اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کا یہاں ہونا وہ سوٹ نہیں کرتا تھا. اور پھر پاکستان کے اس ظالم حکمران نے ایک عالمی سامراج کی سازش کا حصہ بنتے ہوئے، ٹول بنتے ہوئے اس ملک کے ججوں کے ذریعے بھٹو شہید کو قتل کرایا. خیال یہ تھا کہ بھٹو شہید قتل ہو گئے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی. بھٹو شہید قتل ہو گئے، پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی. پھر بی بی کے بارے میں خیال تھا کہ بی بی شہید نے پارٹی سنبھال لی ہے. پیپلز پارٹی کے کارکن پھر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو گئے ہیں. لہذا بی بی کو شہید کریں گے تو پیپلز پارٹی ختم ہوگی. ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور یہ جو آج پھر ہمارے اوپر ایک یلغار کی گئی، میڈیا کے وار کیے گئے، اور روز ہم آپس میں بھی مباحثے کرتے ہیں. درست ہیں آپ کے گلے کہ قیادت کو آپ کے درمیان آنا ہے، کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کو 1967 سے لے کے آج تک ہر عہد میں، ہر دور میں، اگر کسی جماعت کے، باقی جماعتوں پہ بھی زیادتیاں ہوئیں، لیکن اگر کسی جماعت کو ہمیشہ جو ظلم کا نشانہ بنایا گیا وہ واحد پیپلز پارٹی تھی. آج ایک جماعت کے اوپر وہ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑی سی تکلیف آئی ہے تو سارے ملک میں ہنگامہ ہے کہ ہم پہ بڑے مظالم ہوئے ہیں. ہمارے صحابی بھائی بھی روز بیٹھ کے کہتے ہیں دروازہ کسی گھر کا بھی ٹوٹے ہمارے لیے افسوس اور تکلیف کا باعث ہے. کسی چھوٹے آدمی، غریب آدمی کا یا کسی بڑے آدمی کا گھر جو ہے اس کی چار دیواری کی اگر عزت مجروح ہوتی ہے تو ہم سب کے لیے باعث شرم ہے. لیکن کارکنوں، میں ان دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پاکستان کی تاریخ بھول گئے ہو؟ کیا ہماری تاریخ 2018 سے شروع ہوتی ہے یا 1967 سے شروع ہوتی ہے؟
کیا ضیاء الحق کے مارشل لا میں ہمارے کارکنوں کے ساتھ کیا جبر نہیں ہوئے؟ کون سا گھر ہے جس کی دیواریں نہیں پھلانگی گئی؟ ہماری بہنوں ہماری ماں پہ تشدد کیے گئے، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کو جیلوں میں رکھا گیا، اور ان کے ساتھ وہ مظالم ہوئے جو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ لیکن آج کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کمزور ہو گئی۔ میرے بھائیوں، پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا گیا۔ آج جو کہتے ہیں نا ہمارا مینڈیٹ چھین لیا، الیکشن چھین لیا، ہم تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ بات احتجاج کرتی رہی، ہم سے ہر دور میں الیکشن چھینے گئے، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی میدان چھوڑ کے اس ملک کی سالمیت کے اوپر حملے نہیں کیے۔ ہم نے کبھی پاکستان کے آئین کو نہیں بدلا، ہم نے اس سے منہ نہیں موڑا، ہم نے پاکستان کے عوام کے اندر نفرتیں پیدا نہیں کی، ہم نے جبر سہے ہیں، لیکن ایک پرامن جد و جہد جاری رکھی ہے۔ اور آج 45 سال کے بعد پھر عدالتوں نے اپنے کیے ہوئے کو مانا ہے۔ ہم تو کہتے تھے کہ بھٹو شہید کا عدالتی قتل ہوا، آج سپریم کورٹ نے اس بات پہ مہر لگائی ہے کہ ہاں پیپلز پارٹی کا جو کارکن کہتا ہے کہ بھٹو شہید کا قتل ہوا، بھٹو شہید عدالتی قتل کا شکار ہوئے، وہ درست کہتا ہے۔ آج ہم تاریخ کے سامنے یہی بات ہم لینے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ عدالت نے کیا فیصلہ دیا ہے، عدالت ان کرداروں کو سزا دیتی، ہم سزا دلوانے نہیں گئے تھے۔ عوام کے دلوں میں تو بھٹو بے گناہ تھے، قانون کی نظر میں تو بھٹو بے گناہ تھے، عدالتوں کی نظر میں اور وکیلوں کی نظر میں تو بھٹو بے گناہ تھے، دنیا کی نظر میں تو بے گناہ تھے، لیکن تاریخ میں جو لکھا گیا ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ہم وہ فیصلہ بدلنا چاہتے تھے، اور آج الحمدللہ تاریخ لکھی ہوئی تاریخ میں یہ بات رقم ہوئی کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ظلم ہوا، ان کا عدالتی قتل ہوا، ان کو انصاف نہیں ملا۔ لیکن میرے ساتھیوں، افراد نے چلے جانا ہوتا ہے، انبیاء بھی چلے گئے، ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں، دنیا میں سالم کوئی نہیں رہے گا، لیکن لوگ چلے جاتے ہیں، ان کے نظریے اور اصول اگر وہ درست ہوں تو وہ زندہ رہتے ہیں، وہ عوام کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں، وہ عوام کے دلوں میں گھر کرتے ہیں۔ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو۔ میرے بھائی، اس حال کے اندر پیپلز پارٹی کے کارکن بیٹھے ہو، آپ شہید بھٹو کی برسی پہ اکٹھے ہو، آج ہمارے دل دکھی بھی ہیں اور ایک طرح ہم آج مطمئن بھی ہیں کہ آج تاریخ کی نظر میں بھٹو کو بے گناہ کہا گیا۔ تو اس پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے کارکنوں، گلے شکوے تو کرتے ہو، لیکن آج جس کے نام پہ اکٹھے ہو اس کا نعرہ مارتے ہوئے لگتا ہے تو 15 لوگوں نے نعرہ مارا ہے۔ اس حال کے اندر بیٹھا ہوا ایک ایک کارکن اگر پیپلز پارٹی کا کارکن ہے تو پھر نعرہ بھٹو لگائے میرے ساتھ مل کے، اور زور سے لگائے، نعرہ بھٹو۔ ایک ایک شخص کی آواز آنی چاہیے، نعرہ بھٹو۔ یار زندوں کی طرح بیٹھا کرو، یہ کوئی بات ہے کہ آپس میں گفتگو کر بیٹھے بھٹو کی برسی میں ہو اور آپس میں گفتگو کر کے نعرے کا جواب نہیں دے رہے ہو؟ تو میں گزارش کر رہا تھا، جیے 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 بھٹو، جیے 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 بھٹو۔ بہت شکریہ۔ نعرہ بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو۔ بہت شکریہ۔ یہی تو نعرہ ہے جو ہمارے خون کو گرماتا ہے اور ہمارے مخالفوں کو گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔ سو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کارکن جس بات پہ آج بھی متفکر ہیں، جس بات کے بارے میں آج بھی شاکی ہیں، وہ بات درست ہے۔ یہ بات کہ جو خواب شہید بھٹو نے
جو بات شہید بھٹو نے اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا تھا، جس خواب کے لیے شہید بھٹو نے اپنی جان دی تھی، اس خواب کی تعبیر آج تک پاکستان کو مکمل طور پہ نہیں ملی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید بھٹو کے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتے ہوئے مرتضی بھٹو شہید ہوئے، شاہ نواز بھٹو شہید ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، اور بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ملک میں توڑ کے، اس کے اندر سے نئی جماعتیں کھڑی کر کے، لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو کمزور کیا گیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کہنے والے ضرور اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک جماعت کو اگر 1977 سے لے کے آج تک اگر بار بار ہر انتخاب میں، ہر موقع پہ، ہر حکومت میں توڑا جائے، اور جب کبھی حالات اتنے مشکل ہو جائیں کہ آگے بڑھنے کا رستہ بند ہو جائے، تو پھر پیپلز پارٹی کو کہا جائے کہ آؤ اس ملک کو اس گرداب سے نکالو، تو یہ پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے۔ ہم نے ہی ہمیشہ آ کے اس ملک کو بحرانوں اور گردابوں سے نکالا ہے۔ اگر ہمیں آزادی سے کام کرنے کا موقع ملتا، اگر بی بی شہید کی حکومتوں کو بار بار توڑا نہ جاتا، اگر پیپلز پارٹی پہ خشب خون نہ مارے جاتے، تو آج ملک کے حالات یقیناً مختلف ہوتے۔ میرے ساتھیوں، اس ملک کے اندر آج بھی اگر کچھ جمہوری آزادیاں ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کی بدولت ہے۔ آج بھی آئین پاکستان اپنی شکل میں واپس آیا ہے تو آصف علی زرداری صاحب کی کوششوں سے، پیپلز پارٹی کی محنت سے اور آپ کارکنوں کی دعاؤں سے آیا ہے۔ آج بھی اگر ہمارے مزدور کو کچھ حقوق مکمل نہیں ہیں، مانتے ہیں ہمیں آزادیاں مکمل نہیں ہیں، لیکن جتنی آزادیاں ہیں اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو اس ملک پہ مکمل جبر نافذ ہو چکا ہوتا۔ یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے اس ملک کے مزدوروں کو، اس ملک کے کسانوں کو ان کی محنت کے محنتانے دیے ہیں۔ یاد رکھیں، قوموں کو شناختیں دے تو پیپلز پارٹی، عوام کو حقوق دے تو پیپلز پارٹی، غریب آدمی کو غربت سے نکالنے کے لیے بے نظیر پروگرام شروع کرے تو پیپلز پارٹی، اس ملک میں عورتوں کو مضبوط کرے، ان کو استحکام دے تو پیپلز پارٹی۔ اور نوجوانوں کے نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، نوجوانوں کو خواب تو بڑے دکھاتے ہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ملک کے نوجوان کو روزگار دے تو پیپلز پارٹی، نوکری دے تو پیپلز پارٹی، باہر کے ملک بھیجنے کا سامان پیدا کرے تو پیپلز پارٹی۔ یہ بات درست ہے کہ ہم بہت مشکل حالات سے گزرے ہیں۔ ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان کا، ہمارے کارکن کا، ہمارے بھائی بہن کا جو خواب ہے، جو مطالبہ ہے، وہ پورا نہیں کر سکے، لیکن آج بھی پاکستان کے اندر اگر کوئی جمہوریت کی بات کر رہا ہے، اگر کوئی انصاف کی بات کر رہا ہے، اگر کوئی صوبائی خود مختاری کی بات کر رہا ہے، اگر کوئی اس ملک کے مزدوروں کو پرائیویٹائزیشن سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ پیپلز پارٹی ہے اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ بڑے نعرے لگانے والے آئے تھے، عمران خان صاحب آئے، انہوں نے، ان سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے، لیکن ان سے تو بڑے اختلاف تھے نا ہمارے، وہ تو ایک اور جہان کے لوگ تھے، ان کے بارے میں کیا باتیں کریں۔ لیکن خان صاحب کو بلایا گیا، نعرے لگائے گئے کہ یہ اس ملک میں تحریک انصاف آئی ہے، انصاف لائے گی۔ کیا انصاف لائی ہے؟ ہم بار بار پوچھتے ہیں، عمران خان صرف ایک ہی بات کرتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑی ہے، باقی جماعتوں کے اوپر کرپشن کے الزام لگاتے ہو۔ عمران خان، آپ اپنی جماعت کے بارے میں بتاؤ لوگوں کو۔ جو شخص تمہارے ساتھ آ جائے وہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی چودھری پرویز الہی کو تمہاری جماعت میں نہ ہو تو تم کہتے ہو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔
اور جب تمہاری جماعت میں آ جاتا ہے تو اپنا صدر بنا لیتے ہو. تو پھر کہو نا تم نے ڈاکوؤں کو اپنا صدر بنایا ہے. اسی طرح تم تو کہتے تھے میں میرٹ کی حکمرانی لے کے آؤں گا. کیا حکمرانی آئی ہے؟ یہ حکمرانی دی تھی پنجاب کو کہ آپ نے بزدار کی شکل میں ہمیں ایک ایسا شخص دیا جسے نہ سیاست کی سمجھ بوجھ تھی نہ دنیا کی سمجھ بوجھ تھی, صرف ایک ہی بات جانتا تھا, اور آج اس کا نام و نمود کہیں نہیں ہے. اور خیبر پختونخوا کا, اور یہ بھی یاد رکھو, یہ خیبر پختونخوا بھی پیپلز پارٹی نہیں دیا ہے, ورنہ نام کچھ اور ہوا کرتا تھا. خیبر پختونخوا کو جہاں پہ آج 11واں سال ہو گیا نا, 11 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو بنے ہوئے. آج یہاں پہ جس شخص کو پی ٹی آئی نے اپنا لیڈر مقرر کیا ہے, یہاں حکمران دیا ہے, کیا پشاور والوں اس سے مطمئن ہو؟ کیا وہ بہتر آدمی ہے جو آپ کو آگے لے جا سکتا ہے؟ کیا وہ مثالی شخص ہے؟ یہ بھی ہے حکمرانی عمران خان نے. سوائے گالیاں دینے کے, سوائے برا بلا کہنے کے, ارے صرف گالیاں دینے سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. ہمارا کارکن بھی جذباتی ہو کے کبھی کبھی گالیاں دینے پہ پہنچ جاتا ہے, لیکن ہماری قیادت نے صرف تنقید نہیں کی ہے, ہم نے ہر عہد میں مسائل کا حل دیا ہے, مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی 18 مہینے کی بی بی شہید کی گورنمنٹ ہو, یا ان کی 24 مہینے کی گورنمنٹ ہو, یا ہماری 5 سال کی وہ گورنمنٹ جس کے ایک طرف ایجنسیاں کھڑی اس کو کھینچ رہی تھی, دوسری طرف عدالتیں کھڑی اس کو کھینچ رہی تھی, اور تیسری طرف ایک عالمی بحران تھا جس کا سامنا تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے اس مشکل وقت میں بھی, اس تکلیف دہ گھڑی میں بھی پاکستان کو بحرانوں سے نکال کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا. یاد رکھیں اس ملک میں اس وقت پھر نوکریاں ملی جب پیپلز پارٹی آئی, پاکستان کی تجارت اس وقت بڑھی جب پیپلز پارٹی آئی. میں یہاں بیٹھے ہوئے اپنے کاروباری طبقے سے پوچھتا ہوں, دکاندار برادری سے پوچھتا ہوں, بتاؤ مجھے کیا پیپلز پارٹی کے دور میں پیسے کماتے ہو یا کسی اور دور میں؟ جب حکومت آتی ہے پارٹی صرف مزدور کو نہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی آتی ہے تو روزگار دیتی ہے, صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آتے ہیں تو تنخواہیں ڈبل کرتے ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی آتی ہے تو پینشنیں بڑھتی ہیں. میں پوچھتا ہوں اس ملک کے صنعت کار سے, اور پیپلز پارٹی آتی ہے تو تمہارا روزگار بڑھتا ہے کون سا؟ اس ملک کے, میں جو ڈیولپر ہے اس سے پوچھتا ہوں, میں تاجر سے پوچھتا ہوں, میں مزدور سے پوچھتا ہوں, میں کسان سے پوچھتا ہوں, اس پورے ملک کے ہر طبقے کو اس وقت سہارا ملتا ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے. ہم تو کارٹلز توڑ کے لوگوں کی سہولتیں پیدا کرتے ہیں, لیکن جب بھی ہمیں حکومت ملی, یہ بھی یاد رکھیے کہ جو 5 سال کی حکومت ہمیں ملی تھی وہ بھی حکومت ہماری اکثریت کی حکومت نہیں تھی, ہمارے ساتھ بھی اتحادی حکومتیں تھیں. ہمیں وہ دن یاد ہے جب ہماری حکومت 2008 میں بنی تو چند مہینے ہمارے ساتھ چلنے کے بعد مسلم لیگ نواز ہمارا ساتھ چھوڑ گئی. اس لیے انہوں نے جانا کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, یہ تو آگے نہیں چل سکتا, لہٰذا وہ پیچھے ہٹ گئے. ہم نے کاف لیگ کو ساتھ ملایا, ہم نے ایم کیو ایم کو ساتھ ملایا, اور ہم نے مختلف جماعتوں کے ساتھ اپنی 5 سال کی حکومت مکمل کی, اور پاکستان میں ریکارڈ ترقیاتی کام, ریکارڈ آئینی کام کرائے. آج کل ہمارے دوست میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو جی اتحادی حکومت ہے, بڑی کمزور حکومت ہے, یہ کتنے دن چلے گی؟ میں انہیں کہتا ہوں یہ دن نہیں, یہی حکومت چلے گی, اس لیے کہ اب صدر ہاؤس میں وہ شخص بیٹھا ہے جس کو پاکستان کی مشکلات کا اندازہ ہے, جس کو آگے بڑھنے کا ویژن کا پتہ ہے, وہ حکومت کی سمتیں درست رکھے گا. لیکن یاد رکھیں یہ جو حکومت اس وقت آئی ہے ان کے ساتھ ہمارا تعاون ہے. ہم انشاءاللہ پاکستان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے ہر قدم پہ ان کا ساتھ دیں گے, اور ہر وہ قدم جو پاکستان کی بہتری کا نہیں ہوگا
वहाँ हम उनको रोक कर जरूर समझाएंगे और वो कदम नहीं उठाने देंगे। लेकिन जो कहते हैं ना कि ये तो जी कई जमातों की हुकूमत है, ये कैसे चलेगी, तो याद रखो कई जमातों की हुकूमतें मजबूत हुकूमतें होती हैं, सिर्फ उनको चलाने का फन आना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत भी 2008 से 2013 तक वो भी कई जमातों पे मुश्तमिल हुकूमत थी, लेकिन उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी तरमीम करके आइन को अपनी शक्ल में बहाल किया 18वीं तरमीम में। हम भी अक़लियती हुकूमत है, NFC जैसा मुश्किल तरीन काम किया हमने किया, हम भी तो एक इत्तेहादी हुकूमत है, आज भी ये काम किए जा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हौसला रखें, आपको और मुझे जिन चीज़ों का इल्म है, समझ है, हमारी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो शक्ल में हमारी नौजवान क़यादत जो है, उसको भी इस बात की पूरी समझ है, यार मेरा खामोश है, उसको भी पूरी इस बात की समझ है। और अब बिलावल जरदारी साहब जो हैं वो भी सदर हाउस में मौजूद हैं। और अब कारकुनों आपको और मुबारक हो, अब तो बीबी की तस्वीर, अब तो हमारी बहन हमारी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी भी इंशाअल्लाह ऐवान में आ गई हैं। वो अपने भाई के साथ खड़े होके, वो अपने कारकुनों के साथ खड़े होके, वो अपने बुजुर्गों के साथ खड़े होके इस खानदान के मर्दों जन सारे इस मुल्क की खिदमत करेंगे। और याद रखें इस मुल्क का वाहिद सहारा अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी होती है। और किसी का कोई जब कोई दीगर हुकूमतें आई हैं उन्होंने आके अपनी मजबूरियां गिनवाई हैं, ये पीपल्स पार्टी है जो मजबूरियां नहीं गिनवाती बल्कि लोगों को साथ मिला के, कौमों को आपस में जोड़ के आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करती है। और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी वो रास्ते पैदा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इससे पहले भी खैबर पख्तूनख्वा में आते रहे हैं, आप कारकुनों से मिलते रहे हैं, और अब इंशाअल्लाह हम उनसे यही कह रहे हैं कि हुकूमत तो बन गई, वो हुकूमत करें, सदर साहब उनकी रहनुमाई करें, और चेयरमैन साहब अब आप पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मिले, एक एक शहर में आ रहे हैं, एक एक सूबे में वो जाएंगे, अब आसफा बीबी भी आएंगी, हम सब मिल के पीपल्स पार्टी को इसकी असल शक्ल में भी बहाल करेंगे और वो ख्वाब भी पूरा करेंगे जो शहीद भुट्टो और उनके साथियों ने देखा था। वो शहीद भुट्टो जो अपने ख्वाबों की ताबीर करते आज के दिन अदालती कत्ल का शिकार हुए, यही हमारा अहद है। और सबसे बड़ा ट्रिब्यूट जो है वो शहीद भुट्टो को सिर्फ नारे लगा के नहीं बल्कि हम उनके ख्वाब को पूरा करके करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक पाकिस्तान के उस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए भुट्टो शहीद के ख्वाबों की ताबीर पर चलेंगे। आप सबका अल्लाह हामी व नासिर हो। और जाते हुए मैं आपसे फिर एक गुजारिश करूंगा, आए मिलके जोरदार तरीके से इस हाल में मौजूद कोई ज़बान खामोश न रहे, सब मेरे साथ मिलके पाकिस्तान के अजीम शहीद कायद का नारा लगाते हैं, नारा 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 भुट्टो। यार आप सबज कपड़ों वाले आप क्यों नहीं नारा लगा रहे? पीछे हटे जरा, आप क्यों नहीं नारा लगा रहे हो? नारा 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 भुट्टो, जीवे 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 भुट्टो, नारा 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 बिलावल, जीवे 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 बिलावल। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।